مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا مسلمانوں پر واجب ہے، جیسا کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ علماء امت، تمام امت کا اس پر اجماع ہے، اجماع ہے اس پر کہ ہر مسلمان پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ لہٰذا اگر کوئی ہاتھ اور زبان سے برائی نہ روک سکے اور صرف دل سے برا جانے، ہاتھ سے نہ روک سکے، زبان سے نہ روک سکے، لیکن دل سے برا جانے، تو فرماتے ہیں وہ سب سے کمزور ایمان والا ہے۔ تو فرماتے ہیں فقیہ ملت کہ مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو شخص کوئی بات خلاف شرع دیکھے، کوئی بھی بات کسی کے اندر شریعت کے مخالف دیکھے، شریعت کے خلاف اگر کوئی بھی شخص کوئی بات کسی کے اندر دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے، روکے۔ آگے ارشاد ہوا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی قدرت نہ ہو تو دل سے برا جانے، دل میں جو ہے وہ اس کے بارے میں برا جانے۔ آگے ارشاد ہوا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے، یعنی دل میں برا جاننا یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ استطاعت کے باوجود دل میں صرف برا جانے، بلکہ حدیث پاک میں ہے من لم یستطع، یعنی اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی قدرت اور استطاعت نہیں رکھتا ہے، اتنا پاور اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ زبان سے منع کرے۔ اگر زبان سے روکنے کی استطاعت اس کے اندر نہیں ہے تب دل میں اسے اس کے بارے میں برا جانے، اور اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں روکتا، زبان سے منع نہیں کرتا، ٹوکتا نہیں ہے، یعنی جیسے کہ مثال لے لیجئے اپنے گھر والوں کو، باپ ہے، بیٹوں کو دیکھ رہا ہے گناہ کرتے ہوئے، گمراہی کی طرف جاتے ہوئے، لیکن منع نہیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ استطاعت رکھتا ہے، ہاتھ سے چاہے تو ہاتھ سے روک سکتا ہے، زبان سے چاہے تو زبان سے روک سکتا ہے، لیکن نہیں روک رہا ہے۔ ہاں وہ دل میں برا جان رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن روکتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، اور قیامت کے دن جو ہے حساب اس سے متعلق بھی ہوگا اور مواخذہ بھی ہوگا، اور اس کی بنیاد پر وہ جہنم کا مستحق بھی ہوگا، یعنی خود نیک کام کر رہا ہے لیکن استطاعت کے باوجود دوسرے کو روک نہیں رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی عدل فرمائے، وہ عدل فرمانے والا عدل فرمائے گا تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ ہاں اگر اللہ رحم فرمائے، وہ رؤوف الرحیم ہے، تو جسے چاہے اس کے گناہ بخش دے، ہے نا، لیکن وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا اس کی بنیاد پر۔ تو فرماتے ہیں کہ بہت سے مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر لوگ برا کام کر رہے ہیں تو وہ اس کا جواب دیں گے، ہم سے کیا غرض، یعنی وہ برا کام کر رہے ہیں، اس کا کام ہے، وہ جانے، وہ سمجھے، وہ برا کر رہا ہے تو وہ جانے، وہ جواب دے گا، اس سے مواخذہ ہوگا، قیامت کے دن پوچھ گچھ اس سے ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی، وہ جہنم کا مستحق ہوگا، ہم سے کیا غرض، اور یہ سوچ کر وہ خاموش رہتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، بلکہ بعض لوگ تو برائی روکنے والے کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی روک رہا ہے تو اس کو بھی منع کرتے ہیں، ارے کیوں بولتے ہو، کیوں روک رہے ہو، اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ سے کیا مطلب ہے،
تم اپنا کام دیکھو، اس کو کیوں روک رہے ہو؟ آپ سے کیا مطلب؟ حالانکہ اس برائی سے روکنا سب لوگوں پر لازم ہے، صرف عالم پر لازم نہیں ہے، صرف امام صاحب پر لازم نہیں ہے، صرف معلم پر لازم نہیں ہے، نہیں، ہر ایک مسلمان پر لازم ہے برائی سے روکنا۔ اگر قدرت کے باوجود نہیں روکیں گے تو سب پر عذاب نازل ہوگا۔ جیسا کہ ابن عدی کندی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون ان ينكروه فلا ينكروا فاذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ترجمہ جس کا یہ ہے کہ ان اللہ لا يعذب العامہ بعمل الخاصہ، اللہ تعالی عام لوگوں کو، سب لوگوں کو، یعنی عام عوام پر، عام لوگوں کو بعض لوگوں کے، خاص لوگوں کے عمل کے سبب عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کے کچھ مخصوص بندے ہیں جو خاص ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خاص لوگوں کے سبب سے، ان کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، اگرچہ وہ گناہ کر رہے ہوں، لیکن عام لوگوں پر عذاب نازل نہیں ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کچھ بعض حضرات کی وجہ سے، بعض لوگوں کے عمل کے سبب عذاب نہیں دیتا، مگر جبکہ وہ اپنے درمیان برے کام ہوتے ہوئے دیکھیں، یعنی وہ خاص لوگ اپنے درمیان اگر، یعنی وہ عبادت کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں مگر وہ جب اپنے درمیان برے کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے نہ روکیں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالی عام اور خاص سب کو عذاب دے گا۔ یعنی جو روکا نہیں اس کو بھی عذاب، اور جو عام یعنی جو گناہ میں ملوث ہے اس کو تو عذاب ہی ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگ کوئی گناہ کریں تو اس کے سبب اللہ تبارک و تعالی دوسروں پر عذاب نہیں فرماتا، لیکن برائی دیکھ کر چپ رہنا اور اسے نہ مٹانا ایسا گناہ ہے کہ اس کے سبب برائی کرنے والے اور چپ رہنے والے دونوں پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ جو چپ ہے دیکھ کر اس پر بھی عذاب، جو برائی کر رہا ہے اس پر بھی عذاب نازل فرماتا ہے، برائی کرنے والے پر برائی کے سبب سے اور چپ رہنے والوں پر چپ رہنے کے سبب سے، دونوں پر عذاب ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم۔ حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، فرماتے ہیں کہ تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے ضرور منع کرنا، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ عذاب جب آئے گا نا، پھر تم دعا کرو گے کہ ہمیں بچا لے تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ رحمت و رضوان اس حدیث شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی دوسرے عذاب اور مصیبتیں تو دعا سے دور ہو سکتی ہیں، دوسری مصیبتیں دوسرے عذاب تو دعا سے دور ہو سکتی ہیں، لیکن اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا چھوڑ دینے کی وجہ سے، چھوڑ دینے کے سبب جو عذاب نازل ہوگا وہ دور نہیں ہوگا اور دعا اس کے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیروه یوشک ان یعمهم اللہ بعقابہ۔ فرماتے ہیں کہ حضور کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ لوگ جب کوئی برا کام دیکھیں اور اس کو نہ مٹائیں
تو ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ دیکھیے کتنی جو ہے وہ سخت حدیث ہے۔ بتائیے اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنے برے کام دیکھتے ہیں اور کتنے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ خود جائزہ لیجیے، ہر ایک مسلمان پر یہ لازم ہے نا۔ جیسے کہ اب عوام یہ سمجھتی ہے کہ نہیں جو ہے عالم صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو وہی جو ہے وہ منع کریں گے، دیکھ کر ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہر ایک ایمان والے پر یہ چیز لازم ہے کہ برائی دیکھے تو منع کرے۔ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیہ ولا یغیرون الا اصابہم اللہ منہ بعقاب قبل ان یموتوا۔ فرماتے ہیں حضور کہ کسی قوم کا کوئی آدمی ان کے درمیان گناہ کرتا ہو اور وہ اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہو مگر نہ روکے تو اللہ تبارک و تعالی ان سب پر عذاب بھیجے گا اس سے پہلے کہ وہ مرے، یعنی مرنے سے پہلے ضرور عذاب آئے گا، کسی نہ کسی طریقے کی مصیبت اس کے اوپر آئے گی۔ اب ہم پر جو آج کل مصیبتیں آتی ہیں نا، طرح طرح کی بلائیں، طرح طرح کی مصیبتیں، یہ پریشانی، یہ گھاٹا، یہ نقصان، ایسا ویسا، ہمیشہ ہر آدمی ٹینشن میں، ہر آدمی پریشان، تو اس کی ایک وجہ یہی وجہ ہے کہ یہ ایسی مصیبت ہے کہ جو دعا سے بھی نہیں ٹل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق دعا بھی قبول نہیں فرماتا، تو ہمیں چاہیے کہ برائیوں سے منع کریں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان اس حدیث شریف کے تحت لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اچھی بات کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کو چھوڑ دینے کے سبب دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، برخلاف دوسرے گناہوں کے کہ دنیا میں ان پر عذاب لازم نہیں ہے۔ یعنی دوسرا گناہ اگر کسی نے کیا تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہی اس پر عذاب آئے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے، کون سا؟ یعنی کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے اور منع نہ کرے تو یہ ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اس پر عذاب، دنیا میں بھی وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا اور آخرت میں عذاب تو ہی۔ بیہقی شریف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں شہر کو جو ایسا اور ایسا ہے اس کے باشندوں سمیت الٹ دو۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو الٹ دو، جو ایسا ایسا ہے شہر، فلاں فلاں شہر ہے اس طرح کا، اس کو الٹ دو۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، ان باشندوں میں یعنی ان رہنے والے شہر میں رہنے والے جو شہری ہیں ان کے درمیان تیرا فلاں بندہ بھی ہے، تیری عبادت کرنے والا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ تو خدا تعالی نے فرمایا میں پھر حکم دیتا ہوں کہ اس پر اور کل باشندوں پر شہر کو الٹ دو، یعنی تمام لوگوں پر شہر کو الٹ دو، اس لیے کہ اس کا چہرہ گناہوں کو دیکھ کر میری خوشنودی کے لیے ایک لمحہ بھی متغیر نہیں ہوا۔ یعنی وہ عبادتیں تو کر رہا تھا، ایک لمحہ بھی میری عبادت سے وہ جو ہے ہٹا نہیں، دور نہیں ہوا، لیکن گناہوں کو دیکھ کر اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا، اس کا چہرہ تبدیل نہیں ہوا، اس کے اندر ناراضگی کے آثار نہیں پائے جا رہے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ناراض ہے، نہ ہی وہ منع کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ہمراہ پورے شہر کو پلٹ دیا جائے، صرف اس وجہ سے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ گناہوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے چہرے کا رنگ نہ بدلنا، یعنی کوئی گناہ دیکھتے ہوئے چہرے کا رنگ نہ بدلنا بلکہ دیکھتے رہنا، خود بھی اسی میں شامل ہو جانا، اسی اور خود جو ہے مزہ لینا، تفریح کرنا اور جو ہے وہ دیکھتے رہنا۔ فرماتے ہیں چہرے کا رنگ نہ بدلنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے علیہ کو علیہم پر مقدم کیا۔ علیہم کا مطلب
تمام شہر والوں پر شہر کو پلٹ دو، اور علیہ یعنی اس عابد پر بھی شہر کو پلٹ دو. تو علیہ کو پہلے ذکر فرمایا یعنی اس عابد پر اور تمام لوگوں پر شہر کو پلٹ دو. پہلے عابد کا ذکر ہوا، بعد میں تمام لوگوں کا ذکر ہوا. تو شیخ محقق فرماتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علیہ کو علیہم پر مقدم کیا، یعنی اس نیک بندے پر عذاب دینے کا حکم پہلے فرمایا اور گناہ کرنے والوں پر عذاب دینے کا حکم بعد میں فرمایا. بتائیے کتنی بڑی بات ہے. تو اور کسی کے چپ رہنے پر جبکہ لوگ یہ کہنے لگے کہ فلاں تو اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، پیر صاحب ہیں، مگر وہ کسی کو نہیں منع کرتے، تو تم کیوں منع کرتے ہو؟ فلاں اتنے بڑے عالم صاحب آئے تھے وہ تو منع نہیں کیے، پیر صاحب آئے تھے وہ دیکھے ان کے سامنے کیا گیا وہ تو منع نہیں کیے، اور تم جو ہے عام آدمی ہو کے کیوں منع کر رہے ہو؟ تو ایک آپ ہی ہیں روکنے والے، ایک آپ ہی منع کرنے والے ہیں، کیا وہ عالم نہیں ہے؟ ایسی آج کل باتیں لوگ کرتے ہیں. فرماتے ہیں اگر یہ بات غلط ہوتی، ہاں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ بات غلط ہوتی تو فلاں عالم صاحب ضرور منع کرتے، انہوں نے تو منع نہیں کیا، تم منع کر رہے ہو. اس صورت میں خاموش رہنے والے اور برائی کو دیکھ کر نہ روکنے والے پیر اور مولوی اور زیادہ عذاب کے مستحق ہوں. کہ اس کی وجہ سے دیکھو لوگ گمراہ ہوئے کہ نہیں. ایک عالم کو دیکھ کر ایک پورا گھرانہ جو اس کا شیدا ہے، ایک پیر کو دیکھ کر پورے مرید جو اس کے مرید ہیں، اس کے ہاتھ میں بیعت، اس کے ہاتھ پر بیعت جن لوگوں نے کی ہے، تو پیر کے خاموش رہنے کی وجہ سے دیکھو سارے مرید بھی گمراہ ہوئے کہ نہیں. سب لوگوں نے یہی سوچا نا کہ بھئی پیر صاحب ہمارے ان کے سامنے یہ گناہ ہوا، یعنی یہ کام ہوا، اگر یہ برا کام تھا اور انہوں نے تو منع نہیں کیا، پھر تم کیوں منع کر رہے ہو؟ تو اس کی وجہ سے وہ بھی لوگ بھی تو گمراہ ہوئے نا. کس کی وجہ سے؟ اس مولوی، اس پیر، اس بڑے مولوی اور پیر کی وجہ سے. فرماتے ہیں کہ برائی کو دیکھ کر نہ روکنے والے پیر اور مولوی اور زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے.